وہ میری پرسکون سی زندگی میں کسی رولر کوسٹر رائڈ کی طرح آ دھمکی تھی جس نے میری ذات کو کچل کے رکھ دیا تھا۔ میرا وقار ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ میری عزت جو 4 لوگوں کی نظروں میں تھی خاک میں مل گئی تھی۔ وہ بہار رت میں کھلنے والے 9 عمر گلاب کے جیسی لڑکی مجھے اپنی ذات میں چھپے کانٹوں سے لہو لہان کر گئی۔ میری بربادی کے دنوں کی شروعات وہاں سے ہوئی جب میں اپنی پھپھو کے گھر شہر میں پڑھائی کے لیے رہائش پذیر تھا۔ میں جو گاؤں کا سیدھا سادہ سا لڑکا تھا، سیدھی مانگ نکال کر ناک کی سیدھ میں چلتا تھا، مگر پڑھائی لکھائی سے بڑا لگاؤ تھا مجھے۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا جس کے متعلق بچپن سے ہی میری بھلی مانس ماں نے یہ خواب دیکھے تھے کہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا۔ یہ میری ماں کا خواب تھا، کیونکہ گاؤں کی مائیں زیادہ سے زیادہ اونچے خواب اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانے کے ہی دیکھتی ہیں، کیونکہ دوسرے شعبہ جات کے متعلق ان کا علم ذرا ناقص سا ہوتا ہے۔ میری ماں نے بھی یہی خواب دیکھا تھا کہ میرا ذوالفقار ڈاکٹر بنے گا۔ ابا تو کوئی بھی خواب میرے متعلق دیکھنے سے پہلے ہی آنکھیں موند گئے تھے۔ پھر میں نے کمر کس لی، گلی ڈنڈا اور کنچے کھیلنے سے پرہیز کرنے لگا، سارا وقت کتابوں میں سر دیے رکھتا۔ جب کالج جانے کی عمر ہوئی تو مسئلہ یہ تھا کہ روزانہ 2 گھنٹے بسوں میں خوار نہیں ہو سکتا تھا، بہت تھک جاتا تھا، پڑھائی کے لیے وقت نہیں بچتا تھا۔ اس لیے میری ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں شہر میں پھپھو کے پاس رہوں، کیونکہ ان کا گھر کالج سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ اس طرح سے میرے آنے جانے کا ٹائم بچ سکتا تھا اور میں پڑھائی میں اپنا ٹھیک ٹھاک وقت لگا سکتا تھا۔ مگر میں نے اماں کی بات پر اعتراض کیا تھا، کیونکہ میں آج تک اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے گھر میں نہیں رہا تھا۔ میں شروع سے ہی خوددار طبیعت کا مالک تھا، مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ میں کسی پر بوجھ بن کے رہوں۔ مگر اماں نے تو پھپھو کو فون بھی کھڑکا لیا تھا۔ میرے ابا کی ایک ہی بہن تھی جن کی شادی شہر میں ہوئی تھی۔ ان کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا تھا، وہ اپنی ایک کم عمر بچی کے ساتھ شہر میں رہتی تھی۔ اماں نے کہا کہ زلفی تو کیوں فکر کرتا ہے، میں نے سب سنبھال لیا ہے، تیرے آنے کی خوشی میں تیری پھپھو نہال ہوئی جا رہی ہیں۔ تجھے شاید یاد نہیں ہوگا کیونکہ تو اس وقت بہت چھوٹا تھا، تیری پھپھو نے تجھے اپنی گود میں پالا تھا، بڑی پیار کرنے والی عورت ہے۔ مجھے تو پھپھو سے ملے ہوئے بھی ایک عرصہ گزر گیا تھا، اس لیے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پھپھو مجھ سے کس قدر پیار کرتی تھی، مگر اماں کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ویسے بھی مائیں تو ہر بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہیں، مگر اماں نے مجھے قائل کر ہی لیا تھا۔ ویسے بھی میں تھکن سے چور ہو جاتا تھا، میرے لیے کالج سے واپس آ کر پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ پھپھو شہر میں اکیلی رہتی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ، اس لیے انہوں نے کہا کہ اچھا ہے، ذوالفقار ادھر آ جائے گا، گھر میں ایک مرد ہوگا تو پھر عورت کو مزید تحفظ رہتا ہے۔ اور امی تو اس بات پر تل گئی کہ مجھے شہر بھیجیں گی۔ میں نے کہا میں شہر چلا گیا تو آپ کو پیچھے سے کون سنبھالے گا؟ کہنے لگی میں کوئی بچی تھوڑی نہ ہوں، ابھی تک تجھے بڑا کیا ہے، سنبھالا ہے، تو پھر اپنا بھی خیال رکھ سکتی ہوں۔ میری ماں نے میرا سارا سامان بیگ میں ڈالا اور مجھے گھر سے چلتا کیا۔ جانے سے پہلے وہ دیسی گھی کی پنیاں بنا کر میرے بیگ میں ڈالنا نہیں بھولی تھی، کیونکہ پھپھو کو وہ بہت پسند تھی۔ امی چاہتی تھی کہ میں پھپھو کے لیے تحفے کے طور پر لے کر جاؤں تاکہ وہ میرا اور بھی زیادہ خیال رکھیں۔ سارا راستہ دیسی گھی کی اسمیل میرے بیگ سے نکلتی رہی، مگر اماں کی بات کو بھی تو ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ خدا خدا کر کے میں پھپھو کے گھر پہنچا۔ پھپھو تو مجھے دیکھ کر واقعی واری صدقے ہونے لگی۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما، مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں پھپھو کو کافی عرصے کے بعد دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ تو شہر کی ہی ہو کر رہ گئی تھی، انہیں اب گاؤں کا ماحول سوٹ نہیں کرتا تھا۔ کبھی کبھار عید بڑی عید پر ہی آتی تھی اور 5 منٹ ہمارے گھر بیٹھ کر چلی جاتی تھی۔ بہت ہی ینگ اور اسمارٹ سی تھی، اس عمر میں بھی اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا تھا۔ مجھے پھپھو کو دیکھ کر بڑا اچھا لگا، کیونکہ ان سے بہت ہی پازیٹیو قسم کی وائبز آ رہی تھی، اس لیے میں ایک دم کمفرٹیبل سا ہو گیا۔ پھپھو کا گھر انتہائی چھوٹا تھا مگر بہت خوبصورت تھا۔ ہماری تو گاؤں میں ایک بڑی ساری حویلی تھی جس میں اور میری ماں رہتے تھے۔ 2 کمروں کے آگے بڑا سا برآمدہ تھا، مگر یہاں پر تو ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ تنگ سے کمرے تھے، ان کے ساتھ اٹیچ واش رومز۔ مجھے پھپھو کے گھر کو پہلی نظر دیکھ کر ایک گھٹن کا احساس ہوا تھا، مگر مجبوری تھی۔ بسوں کے سفر اور دھکے کھانے سے تو بہتر تھا کہ میں یہاں گھر میں سکون سے پڑھ سکوں، کیونکہ پھپھو نے مجھے ایک الگ کمرہ دے دیا تھا۔ کمرہ بہت چھوٹا سا تھا، مگر ضرورت کا ہر سامان کمرے کے اندر موجود تھا۔ پھپھو نے جب مجھے کمرے میں بٹھایا اور ٹھنڈا پانی پلایا تو ایک دم سے ڈور بیل بجی۔
پھوپھو کہنے لگی یقیناً کشف ہوگی، وہ اپنے اسکول سے واپس آئی ہے، میں دیکھتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ باہر کو چلی گئی۔ میں کشف کو جانتا تھا، وہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی جو کبھی کبھار گاؤں بھی آ جا کرتی تھی۔ اس نے 2 چٹیاں بنائی ہوتی تھیں اور ہر چیز کو گھورتی رہتی تھی۔ عجیب سی نکچڑی سی لڑکی تھی، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھتی تھی، حالانکہ اس کی عمر ایسی چیزوں کو سمجھنے والی نہیں تھی۔ خیر مجھے کیا لینا دینا، اسی لیے میں ریلیکس ہو کر ٹھنڈا گلاس پانی کا پینے لگا۔ دروازے کی جھری سے مجھے اس کا پسینے سے تر چہرہ نظر آیا۔ وہ اسکول یونیفارم میں بالکل پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ جلدی جلدی اپنے کمرے میں جانے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، وہ کافی زیادہ بڑی ہو گئی تھی اور کتنا بدل گئی تھی۔ گوری چٹی تو وہ پہلے ہی تھی، مگر اب اس کا حسن اور بھی زیادہ مہک رہا تھا۔ میں نے گلاس کا پورا پانی ختم کرنے کے بعد گلاس میز پر رکھ دیا، فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے ایڈجسٹ ہونے میں کچھ دن لگ جائیں گے، کیونکہ میں اجنبی ماحول میں بڑی مشکل سے ایڈجسٹ کیا کرتا تھا اور کسی سے بہت کم ہی گھلتا ملتا تھا۔ ساتھ والے کمرے سے اونچی اونچی آوازیں آنے لگی، یقیناً پھپھو اور کشف کے بولنے کی آوازیں تھیں۔ نہ جانے کس موضوع پر بحث ہو رہی تھی۔ میں نے نہ تو کان لگائے نہ مجھے جاسوسی کرنے کی عادت تھی۔ اپنے بیڈ پر دراز ہو گیا، جو کہ سنگل بیڈ تھا۔ کمرے میں اے سی چل رہا تھا، اس لیے مجھے گرمی کا ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا اور ایک سکون سا روح میں اترتا محسوس ہوا، مگر جو سکون اور اطمینان پیپل کی چھاؤں کے نیچے منجی بسترا لگا کر لیٹنے میں تھا، اس کا کوئی نعم البدل نہ تھا۔ مجھے اچانک سے گاؤں کی ٹھنڈی ہوا یاد آنے لگی اور میں کب گہری نیند سو گیا مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ میں جب اٹھا تو رات گہری ہو چکی تھی۔ مجھے ایک دم سے افسوس ہوا کہ میں آتے ساتھ ہی سو گیا، پھپھو نہ جانے کیا سوچیں گی۔ مجھے محسوس ہوا میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں اور مجھے کافی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں دبے قدموں کمرے سے اٹھا اور باہر جانے لگا۔ لاؤنج میں نیم اندھیرا سا تھا۔ میں پھپھو کو ڈسٹرب کرنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر بھوک سے برا حال تھا، اس لیے سوچا کہ کمرے کا دروازہ بجا دیتا ہوں۔ مگر پھر مجھے یہ اخلاقیات سے گری ہوئی بات لگی کہ وہ سو رہی ہوں گی اور میں دروازہ بجانے لگ جاؤں، اس لیے میں خود ہی لاؤنج سے کچن کے اندر چلا گیا، جو کہ بہت ہی چھوٹا سا تھا، مگر ہر چیز سلیقے اور نفاست سے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے لائٹ جلائی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں کہ میری بھوک مٹ جائے۔ اچانک ہی میری نظر فریج پر پڑی۔ میں نے جیسے ہی فریج کھولنا چاہا، اوپر ایک چٹ چپکی پڑی تھی۔ میں نے اسے اتارا تو اس پہ لکھا تھا کہ کھانا فریج میں پڑا ہے، جب اٹھو تو گرم کر لینا۔ یقیناً یہ چٹ پھپھو نہیں لگائی ہوگی، وہ مجھے نیند سے جگانا نہیں چاہ رہی ہوں گی۔ میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ میں نے کھانا نکال کے گرم کیا اور پیٹ بھر کر کھایا، کیونکہ کھانا بے حد لذیذ تھا۔ یقیناً پھپھو کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ کچن میں بھی ایک وال کلاک لگا ہوا تھا جس پر رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں حیران ہوا کہ میں اتنی دیر تک کیسے سوتا رہا۔ میں شام کے 6 بجے یہاں پہنچا تھا اور اب 10 بج چکے تھے۔ مجھے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، کیونکہ میں چائے پیے بغیر نہیں سو سکتا تھا۔ میرے سر میں درد ہونے لگتا تھا، مگر مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں ہر چیز کی تلاشی لوں اور اپنے لیے چائے بناؤں۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بھی فیصلہ کرتا، اچانک کچن کے باہر سے کسی کی آہٹ کی آواز آئی۔ میں ایک دم سے چونک گیا۔ مجھے لگا جیسے پھپھو آ چکی ہے، مگر جیسے ہی میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا، وہ کشف تھی جو لاؤنج سے کچن کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا گیا، سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی مجھے بغور دیکھنے لگی، کہنے لگی یہ کوئی ٹائم ہے کچن میں آ کر ڈنر کرنے کا؟ اس نے شاید میرے جھوٹے برتن دیکھ لیے تھے جو میں نے سنک میں رکھے تھے۔ نہ سلام، نہ دعا، نہ ویلکم، بس سیدھی سیدھی سی تنبیہ۔ اس کے ناک پر کافی زیادہ بل پڑ چکے تھے، ماتھے پر بھی سلوٹیں تھی جن کو استری کرنے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا السلام علیکم، کیسی ہو کشف؟ تم سے مل کر بہت اچھا لگا۔ میں نے اخلاقیات اور مروت سے اس کو سلام کیا اور وہ الٹا مجھے گھورنے لگی، کہنے لگی اتنا پرتکلف ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مما نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم گاؤں سے آئے ہو اور ان کے بہت ہی لاڈلے اور پیارے بھتیجے ہو اور تم سے تمیز کے ساتھ بات کرنی ہے۔ وہ اسی کاٹ دار لہجے میں بولی تو میں من ہی من میں مسکرانے لگا، کیونکہ اگر یہ تمیز تھی تو جانے وہ بدتمیزی کرتی ہوئی کیسی لگتی ہوگی۔ کہنے لگی اب یہاں کھڑے کیوں ہو، اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں نے کہا چائے؟ ایک دم سے میرے منہ سے نکل گیا، حالانکہ میں کچن سے باہر نکلنے ہی لگا تھا۔ کہنے لگی چائے کی طلب تو مجھے بھی ہو رہی تھی،
اس لیے میں کچن میں چائے بنانے آ گئی تھی، کیونکہ میٹرک کے ایگزام چل رہے ہیں اور مجھے رات گئے تک اسٹڈی کرنی ہوتی ہے اور بار بار مجھے چائے کا کپ پینا پڑتا ہے تاکہ میں جاگتی رہوں۔ اس نے کیتلی اٹھا کر اس میں چائے کا پانی ڈالا، گیس آن کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ چائے اپنے لیے بنا رہی ہے یا میرے لیے، اس لیے میں پیچو تاب کھاتا کھڑا رہا۔ کہنے لگی کھڑے کیوں ہو، یہاں کرسی پہ بیٹھ جاؤ، بس میں چائے ریڈی کرتی ہوں، تم بھی پی لینا۔ اس کا لہجہ ویسا ہی کاٹدار تھا، مگر پھر بھی وہ میرا خیال رکھ رہی تھی، میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں، تم بھی تو کھڑی ہو۔ میں اب اس سے نارمل انداز میں باتیں کر رہا تھا، کیونکہ مجھے اب اسی گھر میں رہنا تھا کچھ عرصے کے لیے۔ میں نے کہا کہ تمہارے آگے کے کیا پلانس ہیں، میٹرک کے بعد کیا کرو گی؟ کہنے لگی شادی۔ اور میں تو اس کی اس قدر بے باکی پر جیسے سکتے میں آ گیا۔ میں نے تو یہ سوال ایسے ہی پوچھ لیا تھا تاکہ کچھ معلوم ہو سکے کہ اس کے مستقبل کے کیا خواب ہیں، وہ کیا بننا چاہتی ہے، مگر اس نے تو بڑے دھڑلے سے کہہ دیا کہ دلہن بننا چاہتی ہے۔ اب میں بالکل خاموش ہو گیا کہ مزید کوئی بھی سوال کر کے میں خود شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر وہ خود ہی بولنے لگی۔ کہنے لگی اور چاہے جتنا بھی پڑھ لیا جائے، چاہے پی ایچ ڈی کر لے، اینڈ پر تو شادی ہی کرنی ہوتی ہے نا، اپنا گھر سنبھالنا ہوتا ہے اور یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ وہ برتنوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی تو پھر اچھا ہے کہ اتنی تعلیم حاصل کر کے سر کیوں کھپایا جائے، ایک ہی تو زندگی ہوتی ہے، جب کرنی ہی شادی ہے تو پھر اتنی زیادہ تعلیم کا کیا فائدہ۔ اور میں تو اس کی سوچ پر حیران رہ گیا، اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ کس قدر باریک بینی سے ہر چیز کا جائزہ لیتی تھی۔ میں نے کہا ضروری نہیں ہے کہ تعلیم صرف شادی اور اچھا بر تلاش کرنے کے لیے کی جائے، تعلیم ہمیں شعور دیتی ہے، آگہی دیتی ہے، مشکل حالات کو فیس کیسے کرنا ہے اس سب کی سیکھ دیتی ہے۔ میں اسے سمجھانے لگا، وہ ایک دم سے میری طرف دیکھنے لگی، مگر اس کے لہجے اور دیکھنے کے اسٹائل میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا، بلکہ وہ خاموش رہی۔ چائے بنانے کے بعد اس نے کپوں میں چائے ڈالی، ایک کپ مجھے تھما دیا، میں نے بھی خوش دلی سے وہ تھام لیا، وہیں کھڑے کھڑے چائے پینے لگا۔ وہ بھی کچن کی سلیب سے کوہنی ٹکا کر چائے پینے لگی اور مجھے اندر تک اترتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی تمہارا کیا خواب ہے، تم پڑھائی میں اس قدر کیوں خوار ہو رہے ہو، اچھے خاصے قابل صورت لڑکے ہو، تمہیں تو کوئی لڑکی ویسے ہی قبول کر لے گی، اتنا پڑھ کر کیا کرو گے۔ میں تو اس کی بچکانہ سوچ پر حیران تھا، وہ واقعی پڑھائی کی اہمیت نہیں جانتی تھی۔ میں نے کہا تعلیم کا مقصد صرف اچھی جاب نہیں اور نہ ہی شادی ہوتا ہے، میں کسی اور مقصد کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہوں تاکہ مجھ میں شعور اور آگہی پیدا ہو۔ وہ ایک دم ہنسنے لگی، کہنے لگی تم تو بہت ہی بورنگ انسان ہو، تمہارے ساتھ تو 2 منٹ بات کر کے بندہ بور ہو جاتا ہے۔ اوکے کل ملتے ہیں، میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کچن سے باہر کا رخ اختیار کیا اور اپنے کمرے میں جانے لگی، اور میں اسے نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھتا رہا۔ وہ 15-16 سال کی لڑکی تھی، اس کی سوچ کو بدلنا اتنا آسان نہیں تھا، اور ویسے بھی مجھے ٹیوٹر بننے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مجھے بس اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ میں نے خود کو تنبیہ کی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب میں آہستہ آہستہ اس کے رویے کا عادی ہونے لگا، کیونکہ وہ ایسی ہی تھی، ایک دم سے ریئیکٹ کرنے والی، غصہ کرنے والی، اور اس کی ناک پر ہر وقت بل پڑے رہتے تھے۔ وہ کافی زیادہ ماڈرن بھی تھی۔ اس کے میٹرک کے ایگزامز قریب تھے، اس لیے پھپھو کے بار بار جھاڑنے سے وہ کتابوں میں سر دیے رہتی تھی، ورنہ اس کا تو دل چاہتا تھا کہ کتابیں پھاڑ کر پھینک دے یا ان کی کشتیاں بنا کر پانی میں بہا دے۔ میں اپنے کالج کے شروع دنوں میں بہت ہی لگن اور محنت سے پڑھائی کر رہا تھا، ساتھ میں ایک پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا تھا، کیونکہ میں پھپھو پر اور ان کی نکچڑی بیٹی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا، اپنا خرچہ خود اٹھانا چاہتا تھا۔ حالانکہ پھپھو نے احتجاج کیا تھا، کہنے لگی تمہیں یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، تم صرف اپنی پڑھائی پر فوکس رکھو۔ مگر میں نے وہی کیا جو میرا ضمیر اور دل مجھے کرنے کی اجازت دے رہا تھا۔ پھپھو اور کشف کافی زیادہ ماڈرن تھی، اور میں گاؤں کا سیدھا سادہ سا لڑکا۔ کبھی کبھی تو میں حیران ہو جاتا تھا، کشف اس عمر میں بھی جیسے ہر چیز کے بارے میں جانتی تھی۔ پھپھو زیادہ تر گھر سے باہر رہتی تھی کیونکہ وہ ایک آفس میں کام کرتی تھی، شام کو گھر لوٹتی تھی۔ کشف اسکول سے آنے کے بعد گھر میں نہیں ٹکتی تھی، بلکہ ادھر ادھر نکل جاتی تھی، اسے کوئی روک ٹوک نہیں تھی پھپھو کی طرف سے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے معمولات پر نظر رکھ رہا تھا، اور چاہتے ہوئے بھی پھپھو کو یہ نہیں کہہ سکا کہ کشف کو اتنی زیادہ ڈھیل دینا اچھی بات نہیں ہے۔ اکثر ہی گھر میں اس کی سہیلیاں بھی آ جاتی تھیں،
जो कि उसी की तरह मॉडर्न थी। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आया तो मुझे कशफ के कमरे से हंसने की आवाजें आने लगी। कशफ का और मेरा कमरा तकरीबन साथ साथ ही थे। मुझे तजस्सुस सा हुआ कि न जाने वो इस कदर किसके साथ कहकहे लगाकर हंस रही है। मैं जरा सा करीब गया तो वो अपनी सहेली शैला के साथ किसी बात पर हंस रही थी। शैला उसकी वो सहेली थी जो शायद उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए आए दिन दंदनाती हुई घर में दाखिल हो जाती थी। इंतहा की बेबाक लड़की थी। मेरे साथ भी काफी दफा फ्री होने की कोशिश की थी, मगर मैं तो उसे मुंह भी नहीं लगाता था। मुझे इस तरह की लड़कियां और उनमें छिछोरापन अच्छा नहीं लगता था। लड़कियों में शर्म हया होनी चाहिए, मगर यहां पर ना तो शर्म थी और ना ही हया थी। शैला और कशफ के दरमियान जो बातें हो रही थी वो सुनकर मेरे तो कान सुर्ख पड़ने लगे। मुझे यकीन हो गया कि कशफ अब बच्ची नहीं रही, वो बहुत बड़ी हो गई है, उम्र से कुछ ज्यादा ही। मुझे तो अफसोस हो रहा था फूफो की तरबियत पर। वो अपने काम में इस कदर बिजी रहती थी कि अपनी इकलौती बेटी के मामूलात पर नजर नहीं रखती थी, ना उसकी सहेलियों पर। वो दोनों किसी फिल्म के रोमांटिक सीन पर बातें कर रही थी। उसे तो ऐसी ऐसी चीजों के बारे में इल्म था जिनसे मैं भी अभी तक लाइलम था। मैं तो अपने कमरे में चला गया क्योंकि मैं इस हद तक बेहुदा बातें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे तो अपनी पढ़ाई के मुतालिक कोई टेंशन ही नहीं थी, हालांकि उसके एग्जाम सर पर थे। एक रात फुप्पो मेरे कमरे में आई, कहा कि जुल्फिकार, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो कशफ को थोड़ी सी मैथ समझा दिया करो, वो मैथ में थोड़ी कमजोर है और मैंने सुना है तुम्हारी मैथ बहुत अच्छी है। ये लड़की तो मेरी कोई बात सुनती ही नहीं है, पेपर सर पर हैं और अब कह रही है मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैं तो मैथ में फेल हो जाऊंगी। हालांकि मैंने उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं आने दी, अकेडमी भी रखवा के दी थी, मगर 4 दिन जाने के बाद उसने अकेडमी जाना भी छोड़ दिया और कहा कि वहां कुछ आवारा लड़के उसे तंग करते हैं। मैंने फुप्पो की बात सुनकर कहा कि यह भी कोई कहने वाली बात है, मैं उसे मैथ समझा दिया करूंगा, कोई मसला नहीं है। उसी रात कशफ मेरे कमरे में आ गई। उसने तंग सी कमीज और नीचे स्कर्ट पहन रखी थी। मैं तो उसे देखकर फौरन नजरें झुका गया क्योंकि उसका सरापा मुकम्मल आया था उन कपड़ों में और उसे जैसे कोई परवाह ना थी। मैं नजरें झुकाकर उसे समझाने लगा और वो काफी अंदर तक उतरती नजरों से मुझे देख रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो मैथ समझने के बजाय किसी और चीज पर गौर कर रही है। मैं बार बार उसे टोकता कि कशफ ध्यान से पढ़ो। कहने लगी क्या करूं, मेरा ध्यान भटक जाता है इधर उधर। मैंने कहा इस उम्र में ध्यान पढ़ाई से नहीं भटकना चाहिए क्योंकि ये उम्र आपके मुस्तकबिल को संवारने की उम्र होती है। इस उम्र में बोया गया बीज मुस्तकबिल में तनावर दरख्त भी बन सकता है और अगर उस बीज को कीड़ा लग जाए तो फिर इंसान का मुस्तकबिल तबाह होकर रह जाता है। मैंने अपने तई उसे समझाने की कोशिश की और वो एकदम से हंसने लगी। कहने लगी यही तो उम्र होती है मौज मस्ती करने की, बाद में तो जिम्मेदारियां और बोझ सर पर सवार हो जाता है। मैं तो अपनी जिंदगी फुल मस्ती में जीऊंगी बगैर किसी रोक टोक के। और मैं उसकी सोच सुनकर हैरान हो जाता था। खैर, मैंने उसे समझाने का इरादा तर्क किया क्योंकि उस अड़ियल घोड़ी को नुकेल डालना मेरे बस में नहीं था। मुझे तो हैरत थी कि अगर वो मैथ में कमजोर थी तो उसे तवज्जो से पढ़ाई करनी चाहिए थी, मगर उसका तो ध्यान ही कहीं और होता था, जो लगता था जैसे मेरे कमरे में तो बस एक बहाने से आई है। पहले मुझे समझ नहीं आई, ये उकदा बहुत जल्द मेरे ऊपर खुला कि आखिर उसका मकसद क्या था मेरे कमरे में आने का, क्योंकि वो मुझे बहुत बुरी तरह से फंसाना चाहती थी। आजकल वो मुझ पर जरूरत से ज्यादा मेहरबान हो रही थी। हालांकि पहले तो मुझे मुंह तक नहीं लगाती थी, अपने काम से काम रखती थी। अब वो घर में भी रहने लगी थी। स्कूल से आने के बाद वो अपने कमरे में ही रहती थी। ना जाने वो कमरे में बैठ के क्या करती रहती थी, क्योंकि फुप्पो घर पे नहीं होती थी, मैं घर पे होता था और ना चाहते हुए भी मैं लाशऊरी तौर पर उस पर नजर रखता था कि आखिर वो करती क्या है। एक दिन मैं अचानक घर में दाखिल हुआ तो वो लाउंज में अपना मोबाइल लेकर बैठी थी। उसके मोबाइल की स्क्रीन मेरी जानिब थी और मैंने जो कुछ उसके मोबाइल पे चलता हुआ देखा, मुझे लगा मैं अभी गिरकर बेहोश हो जाऊंगा। क्या लड़की थी वो आखिर? मैं तो जितना भी हैरान होता उतना कम था। और अब तो मुझे उससे घिन आने लगी थी क्योंकि वो मोबाइल पर इंतहाई नाजेबा वीडियोस देख रही थी और अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई थी।
میں غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے باہر سے ہلکی ہلکی کشف کی آوازیں آنے لگی۔ اب وہ شاید فون کان سے لگا کر کسی سے باتیں کر رہی تھی اور باقاعدہ جھنجھلا بھی رہی تھی۔ مجھے اچانک سے حیرت ہوئی کہ اسے کیا ہو گیا، شاید وہ شہلا سے بات کر رہی ہوگی۔ مگر جیسے ہی میں نے کان لگا کر سنا، مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ کس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ وہ فون پر کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی جو یقیناً اس کا بوائے فرینڈ تھا۔ شاید وہ کشف کی بات نہیں مان رہا تھا کیونکہ کشف کافی زیادہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ احمد، اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں زہر کھا لوں گی۔ یار میں نہیں آ سکتی، میرے گھر میں اس قدر رات کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ اچھا ناراض تو مت ہو، میں کچھ کرتی ہوں، امی کو کوئی بہانہ کر دوں گی کہ میں اپنی سہیلی کی طرف جانے لگی ہوں، مگر دیکھو اب دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا جیسی اس دن تم نے میرے ساتھ کی تھی۔ اگر امی کو شک ہو گیا تو میرا آگے کالج میں ایڈمیشن نہیں کروائیں گی، مجھے گھر میں بٹھا کے رکھیں گی۔ کشف جس طرح کی باتیں کر رہی تھی، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ موبائل پر اس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی اور اب اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ کسی قسم کے کسی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یقیناً کوئی لڑکا اسے رات کے وقت بلا رہا تھا۔ ان کی باتیں سن کر میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں نے ٹھان لی کہ میں خود پھپھو سے ضرور بات کروں گا کہ کشف کو اتنی ڈھیل مت دیں ورنہ بہت پچھتائیں گی۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ میں خود یہاں پر کچھ دنوں کے لیے مہمان ہوں، میں ایک دوسرے کی ان سے شکایتیں لگاؤں گا تو میرا کیا امپریشن رہ جائے گا، اور ویسے بھی کشف سمجھے گی کہ میں اس کی جاسوسی کرتا ہوں، اس لیے میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ مگر اس رات شہلا اسے لینے آئی، کہنے لگی کہ ہم نے مل کر اسٹڈی کرنی ہے، اور پھپھو نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ میں تو سکتے میں رہ گیا کہ پھپھو اس قدر اپنی بیٹی کو کیوں کھلا چھوڑ رہی ہے۔ اس عمر میں تو جذبات اتنے منہ زور ہوتے ہیں کہ کوئی بھی غلط قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کشف کی وجہ سے میری پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو گئی تھی، کیونکہ میں لاشعوری طور پر اسے سوچتا رہتا تھا اور حیران ہوتا رہتا تھا۔ میں نے آج تک اس طرح کی لڑکی نہیں دیکھی تھی، گاؤں میں تو بالکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ شاید شہر کی لڑکیاں ایسی ہی آزاد خیال ہوتی ہیں۔ خیر، میں نے کشف کا خیال جھٹک کر پڑھائی پر توجہ دی۔ اگلے دن کشف گھر آئی تو اس کا چہرہ بہت ہی زیادہ اترا اترا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ ساری رات روتی رہی ہے۔ میں اسے دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اسے کیا ہوا۔ شاید اس لڑکے نے اسے دھوکہ دیا ہوگا جس کے غم میں یہ صابن کی ٹکیا کی طرح گھل گئی۔ پھپھو نے جب اس سے پوچھا تو کہنے لگی میں ساری رات جاگ کر پڑھائی کرتی رہی ہوں، اس لیے آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، اب مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں ایسی گئی کہ پھر شام کو ہی نکلی، مگر اس کا موڈ خراب ہی رہا، جیسے وہ بہت ہی زیادہ بے چین ہو۔ اپنی انگلیاں بار بار مروڑتی تھی۔ 2-3 دن تو وہ اسکول بھی نہیں گئی، بس کمرے میں بند رہی۔ پھپھو نے اسے ڈانٹا بھی کہ ایگزامز کے قریب تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا فیل ہونے کا ارادہ ہے؟ اور وہ خالی خالی نظروں سے پھپھو کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہیں پا رہی ہو۔ میں دور سے اس کا چہرہ پڑھ سکتا تھا، نہ جانے پھپھو ماں ہو کر اسے کیوں نہیں پڑھ سکتی تھی۔ یقیناً اس لڑکے نے اسے دھوکہ ہی دیا ہے، اسی لیے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ اچھا ہوا، اس عمر میں دھوکہ کھائے گی تو سنبھل جائے گی۔ مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ پانی بہت سر سے اوپر پہنچ چکا ہے۔ 1 ہفتے بعد وہ دوبارہ سے میرے کمرے میں آئی، اپنی بکس میرے سامنے پٹک دی، کہنے لگی مجھے میتھ کروا دو۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، کروا دیتا ہوں، تم بھی اپنی مرضی کی مالک ہو، مہینے میں 1 بار پڑھو گی تو ذہن میں کیا بیٹھے گا تمہارے۔ کہنے لگی میرے ساتھ بحث مت کرو، جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ کافی زیادہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں رہتی ہو؟ کہنے لگی تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں خود ہینڈل کر لوں گی۔ میں اسے میتھ کرواتا رہا اور وہ میرے چہرے کو تکتی اور دیکھتی رہی، نہ جانے وہ اتنا مجھے کیوں دیکھتی تھی اور کسی گہری سوچ میں گم ہونے لگتی تھی۔ مگر میں نے زیادہ توجہ نہیں دی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ اس کے ایگزامز میں صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ اب وہ روزانہ میرے کمرے میں آتی تھی، رات گئے تک پڑھتی رہتی تھی، اور اب بہانے بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی۔ کبھی کبھی کتاب پکڑانے کے چکر میں میرا ہاتھ پکڑ لیتی اور میں زور سے جھٹک دیتا، کیونکہ مجھے اس کی اوچھی حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں تھی۔
مجھے لگا تھا کہ ایک لڑکے سے دھوکا کھانے کے بعد اب دوسرے پر ٹرائی مار رہی ہے، نہ جانے کس قسم کی لڑکی ہے۔ مجھے تو اس پر جی بھر کے غصہ آتا تھا اور بیزاری الگ سے، مگر پھپھو کی وجہ سے میں انکار نہیں کر پاتا تھا اور اسے پڑھانے پر مجبور تھا، مگر اس کی بے باکیاں تو بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں نے کہا کشف اپنی حد میں رہا کرو، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ کہنے لگی تو پھر کیسے لڑکے ہو؟ لڑکے تو ہونا، اور لڑکے تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہر لڑکے کو ایک ہی پیمانے پر نہ پرکھا کرو، اپنے مستقبل پر فوکس کرو، اپنی اسٹڈیز پر دھیان دو۔ میں پھر سے اسے نصیحت کرنے لگتا تو وہ جیسے بیزار ہو جاتی، مگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی تھی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، مجھے کسی کی آہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا، ادھر ادھر دیکھا تو ایک سایہ سا تھا جو میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ میں ایک دم ہڑبڑا کے اٹھا، لائٹ جلائی تو سکتے میں رہ گیا کیونکہ سامنے کشف کھڑی تھی۔ میں نے کہا کشف کیا بات ہے، اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی وہی جو ایک لڑکی ایک لڑکے کے کمرے میں کرتی ہے، اور میں تو حیران ہو گیا، بالکل سکتے میں۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، ایک بے شرم لڑکی کا ایک شریف لڑکے کے کمرے میں کوئی کام نہیں، جاؤ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گل چھڑے مناؤ۔ اور اس کا چہرہ ایک دم سے سرخ پڑ گیا، شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اسے یہ سب کہوں گا۔ میں ایک دم سے خاموش ہو گیا، جیسے مجھے اپنی بات کی سنگینی کا احساس ہو گیا، مگر اسے پیار کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں کئی دنوں سے اس کی حرکتوں کو نوٹس کر رہا تھا، باتوں ہی باتوں میں اسے سمجھا رہا تھا، مگر وہ سمجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں ایسا لڑکا نہیں تھا، نہ میرا کریکٹر اتنا خراب تھا کہ ایک لڑکی کی طرف سے پیش قدمی پر میں اس کے واری صدقے ہو جاؤں یا اس پہ لٹو ہو جاؤں۔ اس لیے میں نے بے پناہ غصے کا اظہار کیا۔ وہ کچھ دیر تو خاموشی سے مجھے لب بھینچے دیکھتی رہی، اس نے اپنی مٹھیاں بھی زور سے بند کر لی، جیسے اپنے غصے اور جلال کو دبانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کہنے لگی تم ہوتے کون ہو میرے ہی گھر میں مجھے روکنے ٹوکنے والے؟ پینڈو جاہل کہیں کے، میں تو تمہیں منہ بھی نہ لگاؤں، میں تو شروع سے تم سے خار کھاتی ہوں۔ نہ جانے مما کو کیا بھوت سوار تھا رشتہ داروں کو گھر میں رکھنے کا۔ میں چاہوں تمہیں 2 منٹ میں گھر سے نکلوا سکتی ہوں، آئی سمجھ؟ میں نے کہا یہ میری پھپھو کا گھر ہے، جب تک وہ کہیں گی میں یہاں رہوں گا، میں تمہاری ان گیدر بھبکیوں میں نہیں آنے والا۔ میں بھی اپنی مردانہ انا کو دبا نہ پایا اور دو بدو جواب دے دیا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ دشمنی مجھے کس قدر مہنگی پڑنے والی ہے، کیونکہ کشف ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ انتہائی شاطر اور چالاک تھی۔ اس کا اندازہ مجھے بہت جلد ہونے والا تھا۔ وہ ویسی نہیں تھی جیسی نظر آتی تھی، اور اس سے اوپر کی کوئی بہت ہی بڑی چیز تھی۔ وہ میرے کمرے سے دندناتی ہوئی نکل گئی۔ میں ابھی واپس بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں کچھ دن یہاں رہ کے واپس چلا جاؤں گا یا ہاسٹل میں رہ لوں گا، ٹیوشنز پڑھا کر ہاسٹل کا خرچہ نکال لوں گا، مگر یہاں تو نہیں رہوں گا۔ یہ سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ صبح اٹھا تو ناشتہ کیے بغیر کالج چلا گیا، حالانکہ پھپھو نے مجھے بار بار کہا کہ ناشتہ کر کے جاؤ، مگر میں نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ میرا موڈ بہت زیادہ آف تھا۔ کشف شاید کمرے میں ہی بند تھی، میری طرف سے بھاڑ میں جاتی، مگر جب میں کالج سے واپس آیا تو ایک قیامت میری منتظر تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ پھپھو بھاگتی ہوئی میرے کمرے میں آئی۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کشف بے ہوش ہو گئی، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ میں نے کہا پریشان کیوں ہو رہی ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، چلیں۔ مجھے لگا شاید رات کو میں نے کچھ زیادہ ہی تلخی دکھا دی تھی، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے اور بے ہوش ہو گئی ہے۔ مجھے اپنے رویے پر افسوس ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ اس کے ہوش میں آتے ہی میں اس سے معافی مانگ لوں گا، مگر جب ہم ہسپتال پہنچے اور ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروایا تو جو خبر ہمیں سننے کو ملی، ہمارے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھپھو کا چہرہ تو بالکل زرد پڑ گیا اور مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ چاہے کشف کسی حد تک بے باک سہی، اس کی سرگرمیاں مشکوک تھیں، مگر پھر بھی مجھے اس قدر بے حیائی کی امید اس سے نہیں تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ کشف حاملہ ہے۔
फुफ्फो का वजूद तो जलजलों की जद में था। मैंने उन्हें कंधे से पकड़कर सहारा दिया जो गिरने ही वाली थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि आपको कोई गलत फहमी होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर उल्टा हमें मशकूक नजरों से देखने लगी। कहने लगी, ये तो आप अपनी बच्ची से पूछे, ऐसा कैसे हो सकता है। फुफ्फो कुछ लम्हे के लिए तो बिल्कुल साकित जामिद सी बैठी रही, जैसे उन्हें समझ ना आ रहा हो कि वो क्या करें। मैंने फुफ्फो से कहा कि फुफ्फो हौसले से काम ले, कशफ के पास चलते हैं, शायद उसे होश आ गया होगा। आप उससे पूछ लें कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ है। मैं अपनी तरफ से फुफ्फो को तसल्ली दे रहा था और उन्हें लेकर जैसे ही कशफ के कमरे में दाखिल हुआ तो वो होश में आ चुकी थी। खाली खाली नजरों से छत को घूर रही थी। अब मुझे समझ आ रही थी कि पिछले कुछ अरसे से उसकी हालत ऐसी क्यों है। मुझे तो लगा था कि डिप्रेशन की मरीजा बन चुकी है। हर वक्त किसी गहरी सोच में गुम रहती थी, खला में घूरती रहती थी और उसकी तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। चिड़चिड़ापन भी मिजाज का हिस्सा बन गया था। शायद वो मुझसे भी लड़ने झगड़ने पर तुली बैठी थी। फुफ्फो कशफ को देखकर जैसे जलाल में आ गई। वो बेड पे लेटी थी। फुफ्फो जल्दी से उसके पास गई और उसे बालों से पकड़ के झंझोड़ डाला। कहने लगी, ये सिला दिया है तुमने मुझे आजादी का। मैंने तुम्हें जिंदगी की हर चीज मुहैया की और तुमने कितना गलत इस्तेमाल किया हर चीज का। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसके साथ तुमने मुंह काला किया है? तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया। मैं सीने पर हाथ बांधे सर झुकाए खड़ा था। समझ नहीं आ रही थी कि जहां रुका हूं वहां रुका रहूं या कमरे से बाहर चला जाऊं। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाता, कशफ फूट फूट के रोने लगी। कहने लगी कि अम्मी, मुझे तो खुद भी नहीं पता था कि हमने घर में एक सांप पाल रखा है जिसने हमें ही डस लिया। और फुप्पो हैरत से उसे देखने लगी। कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? और मैं एक लम्हे के लिए जैसे साकत हो गया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि ये बात किस तरफ जा रही है और मामला किस कदर संगीन होने वाला है। एकदम से उसने उंगली का इशारा मेरी तरफ किया। कहने लगी, ये सारा किया धरा आपके इस भतीजे का है, क्योंकि मुझे इन बातों के बारे में पता नहीं था। न जाने इसने मेरे साथ क्या किया है। हर रात ये मेरे कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला जाता था और मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मुझे नहीं समझ आ रही थी मेरे साथ क्या हो रहा है। आज तक मैंने आपकी आजादी का गलत इस्तेमाल किया है क्या? और फुफ्फो तो जैसे सख्ते में आ गई और मेरा तो जैसे अगला सांस ही कहीं गुम हो गया। मेरी शराफत का बेड़ा गर्क हो गया था। मेरी हमदर्दी खाक में मिल चुकी थी। वो इस कदर घटिया लड़की होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अपने गुनाह का इल्जाम मुझे दे रही थी, मेरे सर डाल रही थी। एकदम से फुफ्फो जैसे होश में आ गई, मेरी जानिब बढ़ने लगी और मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम पीछे की तरफ सरकाने लगा, क्योंकि मेरे आगे कुआं और पीछे खाई वाली सूरत हाल बन गई थी और कशफ मुझे कीना तोज नजरों से देख रही थी। इससे पहले कि फुफ्फो मुझ पर झपटती, मैंने एकदम से